إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ رواہ احمد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. قرآن مجید کے نزول کا مطلب اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ جو کہ پہلے آسمان پر ہے وہاں مکمل طور پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہاں سے رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ لیلۃ القدر تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، روزے کے احکامات بیان کیے اور کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرے تو ان سے کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، پس وہ مجھ سے ہی دعائیں مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ہی ایمان رکھے، یقین رکھے کہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے اللہ ہی قبول کرے گا اور دعا اپنا اثر لے کر آئے گی. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بالکل صحیح اور صراط مستقیم کے پر قائم رہ سکیں. اس لیے کہ دعا کے باب میں ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جتنی مزار غیر اللہ کے در آباد ہیں وہ سب دعاؤں کی بنیاد پر کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یرشدون، سیدھی راہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ دعاؤں کو سنتا ہے. اب یہاں ایک بات علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ جو واسطہ وسیلہ ہے، ابھی حیدرآباد کے ایک شخص ہیں، عالم کیا کہیں، جسے قرآن و حدیث کا علم نہ ہو ہم اسے عالم نہیں کہتے، دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کہو ہم ان باباؤں کے پاس مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم یہاں جو دعائیں مانگتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں دعا مانگنے آتے ہیں. نعوذ باللہ. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جو سب سے برا انسان ہے اس سے کہو کہ وہ کھڑا ہو اللہ کو کچھ غلط سلط کہے، کیا وہ اس بات کے لیے ایگری ہوگا، تیار ہوگا؟ نہیں.
کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے اللہ کے بارے میں کچھ غلط کہا ادھر اللہ کا عذاب آئے گا اور مجھے پکڑ لے گا، یعنی اللہ غلط باتوں کو ڈائریکٹ سنے گا۔ اور دعا جس کے بارے میں کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے، دیکھیے یہاں اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے، عزت کے ساتھ نہیں۔ اور ذلت یہ ہے کہ انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دعا کو عبادت کیوں کہا گیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعا هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے عبادت کی تعریف میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہے، یہی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کمال عاجزی اور کمال محبت، کمال عاجزی اور کمال محبت یہ عبادت کی بنیاد ہے کہ بندے کے اندر خوب عاجزی ہو، انکساری ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی ناک، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ یہ عاجزی انکساری کی انتہا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑے، اپنی پیشانی کو جھکا دے، اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے سامنے لے جا کر نچھاور کر دیا۔ تو یہ عبادت اسی لیے کہا گیا کہ بندہ مانگ رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مانگنے والے میں اکڑ ہوتی ہے کہ وہ آرڈر کے انداز میں مانگ رہا ہو؟ دعا میں بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اس لیے کہ مانگ رہا ہے، اور جب مانگتا ہے تو خود بخود عاجزی آ ہی جاتی ہے۔ انسان تو انسانوں سے اگر کچھ مانگتا ہے، کچھ قرض مانگنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ہیلپ ہے، تو اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ عبادت میں کمال عاجزی یعنی عجز کا، انکساری کا کمال ہونا چاہیے، مکمل طور کے پر عاجزی پائی جانی چاہیے، اور کمال محبت اور محبت کی بھی انتہا ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں صرف ڈر کر نہیں بلکہ ڈر کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا کہ اس میں دونوں چیزیں مکمل طور کے پر پائی جاتی ہے۔ دعا کے تعلق سے آگے جو باتیں آ رہی ہیں، کچھ شروط ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ دعا کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ انسانی مسائل کا بنیادی حل دعا میں رکھا گیا ہے۔ جہاں انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہاں دعا کام آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، دریا میں ہیں، معجزانہ طور پر زندہ ہیں، اللہ سے وہاں پر انہوں نے کیا مانگا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سبحانک تو پاک ہے، بے عیب ہے، خطابار تو میں ہوں، انی کنت من الظالمین کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے اس بنیاد کے پر انہیں نجات عطا کی۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کس چیز نے اتنی بڑی مصیبت سے انہیں نجات عطا کی؟ دعا نے عطا کی۔ یہ دعا ہے، جہاں انسان کی کوئی چیز کام نہیں آتی ہے وہاں دعا کام آتی ہے۔ اور اس کے بعد اس بارے میں ایک مشہور روایت اور بھی ہے بخاری مسلم دونوں کی، کہ 3 لوگ جسے حدیث غار کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب ایک پہاڑ کی گفا میں، غار میں پھنس گئے، ایک چٹان نے آ کر اسے پیک کر دیا، بارش سے پناہ لینے کے لیے گئے تھے، تو اس چٹان کو ہٹانے کی ان لوگوں کے اندر طاقت نہیں تھی، تو وہاں پر تینوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے تھے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس پتھر کو ہٹا کر اس سے باہر نکل سکے۔ کون سی چیز تھی؟ دعا۔ دعا کی بنیاد کے پر اللہ نے انہیں نجات عطا کی۔ دعا مانگی تینوں نے اخلاص کے ساتھ، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے، اس میں اخلاص تھا، کوئی ریاکاری، کوئی نمود نہیں تھا،
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، تو اس چٹان کی بنیاد کے پر جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ نے نجات عطا کی، دعا تھی۔ تو دعا مومن کا ہتھیار، مصیبتوں سے نجات پانے کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ تو یہ دعا بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہی عبادت کی انتہا ہے، بلکہ عبادت یہی ہے کہ آپ دعائیں مانگیے گا۔ اگر اسلام کی خوبیاں یا اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف دعاؤں کے پر بحث کی جائے تو کافی ہے، اس لیے کہ انسان کی بہت بڑی ضرورت، آپ دیکھیے کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو دعاؤں کے بغیر ہے، اور یہی انسان کی عاجزی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ الناس میں سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے صلحاء، دنیا کے تمام انسان، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، مسلمان غیر مسلم تمام اس میں شامل ہے۔ الناس یہ تمام لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمان ہو نہ مسلم ہو، دنیا کے سارے انسان اللہ کے محتاج۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان سب اللہ کے محتاج، ایک ایک چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہے، ایک ایک سانس کے لیے اللہ کے محتاج۔ اور یہی چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو ہے سب رب کا عطا کیا ہوا ہے، جو ہے سب اللہ سے ملا ہے۔ میں نے اپنی صلاحیت، اپنے گٹس کی بنیاد کے پر کچھ حاصل نہیں کیا، یہ سب رب کی عطا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور بندے کو یہی اعتراف کرنا چاہیے، جہاں اس کے اندر یہ پیدا ہوا کہ یہ میں نے کمایا، یہ میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کیا، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، بس وہیں پر گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور یقین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سب سمجھنے لگتا ہے۔ قارون کی خطا اور غلطی وہی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت اور محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے۔ اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ تم سب محتاج ہو ایک ایک چیز کے لیے۔ اب آپ دیکھیے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، وہاں اسے خطرات ہوتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل درپیش آ جائے۔ اگر بندہ کچھ خریداری کرنے جا رہا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ کو دھوکہ نہ دے دیا جائے خریداری کے اندر، ہوتا ہے۔ اور آج تو دھوکہ دہی کی دنیا ہے، اور قرآن خود دنیا کو کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ کہاں کسے کون شکل میں دھوکہ دیا جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ سفر میں نکل رہا ہے، وہاں اسے احساس ہے کہ میرا سفر یہ آسان ہوگا کہ نہیں، میں اپنی منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، یہ ہے۔ تو انسان جہاں جائے، اگر بیماری میں گرا ہے اسے ڈر اور خدشہ ہے کہ کہیں یہ بیماری میرے لیے جان لیوا نہ بن جائے، یا یہ بیماری میری دولت، میرے خزانے کے لٹ جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ بیماری میرے لیے دائمی طور پر نہ آ جائے کہ میں اس سے نجات ہی نہ پا سکوں۔ تو ہر موڑ کے پر اللہ نے انسانوں کو دعائیں سکھائی، ہر موڑ کے پر۔ گھر سے باہر نکل رہے وہاں دعا ہے، داخل ہوں گے دعا، کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث ہو۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں ان کا گھر ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے، گھر میں آنے کے بعد بھی ذہن و دماغ کے پر ٹینشن حاوی ہوتا ہے، بیوی ویسی نہیں ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہو، بچے ایسے ہیں جو دل کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، دل کا سکون نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں تو دعا کی برکت سے اللہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام چیزوں کا پاس و لحاظ کیا جائے جو شریعت نے ہم کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے قضائے حاجت کے لیے جانا، وہاں پر ایک اندیکھی مخلوق ہے، جنات، شیاطین، جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دعا، باہر نکلیں اس کے لیے دعا کہ ہم نے ایک ایسی جگہ پر وقت بتایا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان وہاں پر بہت سارے برے خیالات کا شکار ہوا ہو، وہاں دعا، مسجد میں وہاں دعا، باہر نکلے دعا، سواری پر دعا، یہاں تک کہ بازار میں داخلے کے لیے ہر موڑ کے پر دعائیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، ہزاروں دعائیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے۔ کچھ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب قریب ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ ہماری آواز کو آہستہ پکارے تب بھی سن لیتا ہے؟ تو اسی بارے میں اللہ نے کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اب یہاں قریب کا وہ مطلب نہیں ہے بالذات، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر قریب ہے کہ وہ ساتوں آسمان کے پر عرش کے پر مستوی ہوتے،
اگر کوئی بندہ اسے پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے، یعنی جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ ہے. تو اللہ بذات عرشوں کے پر مستوی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان بذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم قرآن مجید کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے اپنے علم کے دائرے میں تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے. تو اللہ قریب ہے، یعنی فوری طور کے پر ہماری آواز کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. لہذا وہ مجھے ہی پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے ہی پکارے. یہاں اللہ نے کسی کے واسطے وسیلے کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کسی بزرگوں کے یا نبی کے واسطے سے، بلکہ یہاں پر ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں احناف بھی ہیں، وہ لوگ اس کے پر توجہ دے کہ ان کے اپنے امام ان کے تو نہیں ہیں، حقیقت میں وہ اہل حدیثوں کے ہیں، اس لیے کہ جو اصول انہوں نے اختیار کیا اس کو اہل حدیث فالو کرتا ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث وہی میرا مذہب ہے. ان کے عقیدے کو فالو کرتا ہے، جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا، الا یہ کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو. تو انہوں نے کیا کہا، جو صحیح حدیث وہ میرا مذہب. اب یہ جو نبی کے واسطے اور وسیلے صدقے طفیل میں دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو غور کیجئے گا کہ عقیدۃ الطحاویہ، اس کے لکھنے والے امام جعفر طحاوی حنفی، اس کی شرح کرنے والے ابن ابی العز رحمہ اللہ وہ بھی حنفی، یعنی کتاب لکھنے والے عقیدے کی. اور حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب کو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے جو کہ سلفی عقیدے کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اصول قرآن و حدیث ہے، اس کے مطابق جو ہوگا اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے اندر انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں علامہ ابن عز رحمہ اللہ نے، کہ حرام ہے یہ بات کہ کوئی شخص نبی یا کسی کے بھی جاہ مرتبے صدقے طفیل میں اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم نبی کے صدقے طفیل یا کسی عظیم شخصیت کا حوالہ دو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نہیں، اللہ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. تو دعا کے اندر آپ یہ کیوں شامل کرتے؟ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. تمہارے اپنے امام کہہ رہے جسے تم مانتے ہو، جس کی تقلید کرتے ہو، وہ خود کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں. حیرت کی بات ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو شرک کے مرحلے تک لے کر جاتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے واسطے اور وسیلے کی بنیاد کے پر اگر کچھ مجھے نہیں ملنے والا ہے تو مل جائے گا. بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں دھڑلے کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے. ایک عورت آئی، اسے اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ کو دیکھا، لوح محفوظ میں دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ سے رابطہ کیا تو کہا کہ نہیں، اس کی کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ دو. اللہ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے لوح محفوظ میں، اس کی تقدیر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ دو. کہا کہ چار. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، تم بڑھاتے جا رہے ہو. کہا کہ 6 8. کمال ہے. یہاں آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اتنی اولاد اس عورت کو عطا کر دی. نعوذ باللہ. یہ بیان کیا جاتا ہے اور اس بنیاد کے پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اللہ اگر نہیں دے سکتا تو یہ لوگ دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اختیار، پاور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے؟ جب کہ اللہ نے، آپ دیکھیں کتنے انبیاء، حضرت زکریا کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 120 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی. اللہ سے دعا مانگ رہے. ان کے پاس اتنی پاور طاقت نہیں تھی کہ اپنے یہاں پر اولاد پیدا کر سکیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر اولاد حاصل کی، اللہ نے عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی. جب انہوں نے اللہ سے مانگا، سب نے اللہ ہی سے مانگا. جب انبیاء جو اللہ کے سب سے نیک بندے، ان کے بارے میں قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہا، تو کسی پیر ولی بزرگوں کو یہ طاقت کہاں سے حاصل ہو گئی؟ جب کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جب عقیدہ آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں عقیدے کا یہ اہم حصہ ہے. لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو رد کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے تبدیل نہیں کر سکتی. اور یہاں لوح محفوظ تک رسائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں، اور یہ دینے کے پر آ گئے
تو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 8 اولاد عطا کرتی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے عقیدے کو بار بار ترجیح دی جاتی ہے کہ اگر یہ سلامت ہے سب سلامت ہے، اور اگر یہ فنا ہو گیا تو سب کچھ فنا ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ تو یہ بنیادی چیز کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کا جو عقیدہ کہ واسطے اور وسیلے کی بنیاد کے پر اللہ کچھ عطا کرے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، اگر اللہ بچوں کو شعور عطا کر دے تو بچے اس کا جواب دیں گے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، وہاں پر ایک بریلوی کا بچہ داخل ہوا، اور کچھ ہی دن کے بعد جب اس کے والد صاحب اسے ملنے کے لیے آئے، دیکھیے ایک سلفی ادارے کا فرق عقیدے کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے پڑتے، جو ماحول ہوتا ہے، انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے ویسا عقیدہ ڈلتا ہے، ویسا مزاج بنتا ہے۔ تو اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ بتائیے، اگر میں کسی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگوں، مجھے اگر نہیں ملنے والا ہے تو مل جائے گا؟ کہا کہ نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے جو ملنے والا ہے کیا اس سے زیادہ ملے گا اگر میں نے وسیلہ لگایا؟ کہا کہ نہیں، اتنا ہی ملے گا جتنا ملنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر میں نے وسیلہ نہیں لگایا تو کیا جتنا ملنے والا تھا اس میں کمی ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ جب وسیلہ لگانے سے اضافہ نہیں ہوگا، نہ ملنے والی چیز ملے گی نہیں، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح برقرار ہوگی، اور وسیلہ لگانے سے کوئی اضافہ بھی نہیں ہوگا، تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ تو باپ برجستہ کہتا ہے کہ تو بھی بگڑ گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو صحیح عقیدے پر آ گیا ہے، اور خود ہی باپ اقرار کر رہا ہے۔ یہ جو سوال کرنے کی جسارت اور صحیح عقیدے کو پہچاننے کی معرفت آتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اپنے بچوں کو گھول کر پلا دیجئے گا عقیدہ۔ بہرحال یہاں بالکل بات واضح ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ڈائریکٹ دعائیں مانگو، ڈائریکٹ دعا مانگو گے یقینی طور پر دعا قبول ہوگی۔ اب اس میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ دعا اگر اپنے شرائط کے ساتھ مانگی گئی، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مثلا وہ حرام خور نہ ہو، اس لیے کہ حرام خور کے بارے میں بالکل واضح روایت ہے مسلم کی کہ بندہ سفر کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا تمثیلی طور پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ ہے، سفر کی حالت میں ہے، یطیل السفر اشعث اغبرا، وہ حالت اس کی پراگندہ ہے، بہت پریشان ہے، انسان دیکھے تو رحم آئے، تو رحم الراحمین کو کتنا رحم آئے گا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، آداب دعا میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت ہی شرمیلا ہے اور بڑا نوازنے والا ہے، بڑی کرامت والا ہے، اور اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلائے، کچھ مانگے، ان یردہما صفرا، اور اسے وہ خالی لوٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ تو اللہ قبول کرتا ہے، یقیناً قبول کرتا ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ مسافر وہ آدمی ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی دعاؤں کے بارے میں جیسے اشخاص ہے، وقتوں کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا کہ دعا کا وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کی ایک ساتھ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ امام کے خطبہ دینے کے درمیان بیٹھنے کی ہے، الگ الگ اقوال ہے۔ اور وہ دعا کی ساتھ بڑی مختصر ہوتی ہے، وقت تو بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں جو بھی دعائیں مانگی جائے اس وقت تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کے اوقات بھی ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت روزہ دار جب اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، دعا کا وقت ہوتا ہے، آپ کم سے کم 5-10 منٹ پہلے اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیے، تاکہ افطار کا جو وقت دعا کا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگیے گا۔ اور یہاں پر بھی وہی دعا کا تذکرہ ہے۔ روزے کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہی کہا کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے کہ کیا میں ان کے قریب ہوں تو قریب ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہی بات تو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مسافر آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ اگر مظلوم ہے، اس کے پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کے بارے میں بھی خود اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل کے اندر،
अम्मन युजीबुल मुद्तर इदा दआहु व यक्शिफुस सू, कि कौन है जो परेशान हाल की दुआ को कबूल करता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम परेशानी में गिरे, अल्लाह ने दुआ कबूल की। उसके बाद हदीस गार में 3 लोग फंसे, उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि एक मरतबा इन्हें बेड़ियों के अंदर जकड़कर पाबजोला कश्ती में ले जाया जा रहा था। वो एक अलग वाक़या है, मैं सिर्फ उस चीज़ का तज़किरा कर रहा हूँ जो दुआ का हिस्सा है। तो उसी हालत में उनके पाजामे का, इज़ार का नाड़ा टूट गया। अब वो अगर टूट जाता उनकी शर्मगाह खुल जाती और उनके हाथ बंधे हुए थे, वो उसे संभाल नहीं सकते थे। उसी हालत में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह इन जालिमों के सामने मुझे रुसवा न करना। अल्लाह ने फौरी तौर के पर, मौजिज़ाना तौर पर उस दुआ की कबूलियत की बरकत से जगह के पर उनके नाड़े को जोड़ दिया। ये दुआ का असर फौरी तौर पर, एक आदमी परेशान हाल है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। बल्कि इस बारे में हज़रत ताऊस, ये मशहूर ताबई हैं, एक शख्स के पास बीमार था, मुलाकात करने के लिए गए इयादत के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, देखो तुम खुद अपने वास्ते दुआ करो, इसलिए कि अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुद्तर इज़ा दआ, परेशान हाल आदमी जब वो पुकारता है उसकी दुआ को कौन कबूल करता है? तुम परेशान हो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर घिरे हुए हो, मुसीबत के अंदर तुम हो, लिहाजा तुम खुद दुआ करो। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि परेशान हाल आदमी की दुआ अल्लाह देगा लोगों के मुकाबले में जल्द कबूल करता है। कोई इंसान किसी मुसीबत में घिरा हुआ है, किसी केस में फंसा हुआ है, कारोबारी एतबार से परेशान है, या जिस्मानी एतबार से किसी बीमारी का शिकार है, या उसे अपने घर में अपनी औलाद को लेकर टेंशन, अपनी बीवी को लेकर टेंशन, पड़ोसियों को लेकर, इंसानी ज़िंदगी में बहुत मसाइल है, हम उसके बारे में तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि कितना वसी बाब है। कोई भी परेशानी हो, अल्लाह ने सिर्फ एक लफ्ज़ों में उन तमाम परेशानियों को लाकर जमा कर दिया, अल मुद्तर, जो परेशान हाल है। तो वो आदमी जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी, ख़ास तौर के पर आप सुबह शाम के अस्कार पढ़िएगा, जिसका एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। और देकर मौके की जो दुआएं हैं, वो तमाम चीज़ों का एहतमाम करना, इसलिए कि दुआ बज़ाते खुद इबादत है। और इस बारे में मुस्नद अहमद की रिवायत है कि दुआ कभी खाली नहीं जाती अगर अपने शुरूत और आदाब के साथ है। और वही बात यहाँ पर चल रही है कि अगर उसमें किसी किस्म की ऐसी रुकावट ना हो जो दुआ को रद्द कर देती है, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। दुआ कबूल करने का मतलब क्या है? पहली चीज़ ये कि जो चीज़ मांगी गई फ़ौरन अता करता है अगर मुनासिब हो, इसलिए कि बसा औक़ात इंसान किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा करता है जो उसके लिए मुनासिब नहीं। नामुमकिन चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। कोई ये कहे कि अल्लाह मुझको नबी बना दे, तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी? नहीं। कोई ये कहे कि मुझको सहाबी बना दे, नहीं होगी, इसलिए कि नामुमकिनात में से है। उसके अलावा अगर कोई शख्स ये कहे, बड़ा गरीब आदमी है, उसके अंदर सलाहियत भी नहीं है कि मुझे बादशाह बना दे, या कोई ऐसी ऊंची पोस्टों का मुतालबा करे जो उसके लायक ही ना हो, तो फिर उसे बेहतर है कि ऐसी दुआ नहीं मांगना चाहिए। और अगर उसने मांग भी ली जो दुआ उसके मुनासिब नहीं थी, या कभी ये होता है कि एक चीज़ जिसका मुतालबा वो करता है बंदा, वो उसके लिए बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन किसी और के लिए मुसीबत का ज़रिया बन सकती है, परेशानी का ज़रिया बन सकती है। कभी इंसान दौलत मांगता है, इज़्ज़त मांगता है, शोहरत मांगता है, या दुनिया की किसी नेमत का मुतालबा करता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर मैंने इसको ये चीज़ अता कर दी तो नतीजा ये होगा कि सरकश हो जाएगा, कारून बन जाएगा, हामान बन जाएगा, फ़िरौन बन जाएगा। कुरान ने तज़किरा किया ना, ये सारे लोग किस बुनियाद के पर गुमराह हुए? दुनिया की इज़्ज़त और शोहरत और दौलत की बुनियाद पर, इक़्तिदार की बुनियाद पर। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि बंदे के लिए क्या सूटेबल है, क्या चीज़ बेहतर होगी जो उसको अता किया जाए। तो दुआ अगर सही है तो यकीनन अपना असर लेकर आती है, और नहीं तो अल्लाह उसके बदले में कोई बेहतर चीज़ अता करता है। जैसा कि हमारे यहाँ बच्चा हमसे मुतालबा करता है, लेकिन हमको पता है कि जो चीज़ वो मांग रहा है उसके लिए अच्छी नहीं है, तो हम उससे कोई बेहतर चीज़ दे देते हैं, ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम तो अल्लाह के सामने बच्चे से भी कहीं ज़्यादा गए गुजरे, हमारी कहाँ इतनी अक्ल है, क्या कहाँ इतना शऊर है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमको मिल जाएगी। तो ये सब होता है। और नहीं तो कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है उसके बदले में। हमें क्या पता हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मुसीबत आने वाली थी। रब्बुल आलमीन जिसका इल्म कामिल है वो बेहतर जानता है कि इसकी ज़िंदगी के अंदर क्या मुसीबत आने वाली थी, इस दुआ की वजह से वो मुसीबत कम कर दो।
بچا لو اس سے، کوئی حادثے سے بچا لو، یا کوئی بڑا پرابلم اس کی زندگی میں آنے والا تھا اس سے اسے نکال دیا جائے۔ یہ دعا کی برکتیں ہوتی ہیں، اور نہیں تو آخرت میں یقیناً اس کو اس کا اجر ملے گا جو دعائیں اس نے مانگی ہے۔ اور وہاں بندہ تمنا کرے گا جب اسے اجر عطا کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کس بنیاد کے پر یہ نیکیاں مجھے عطا کی جا رہی ہے، تو بتایا جائے گا کہ تیری دعاؤں کی برکت سے۔ تو بندہ وہاں تمنا ظاہر کرے گا کاش میں نے اور دعائیں کی ہوتی، تو وہاں کاش نہ کہنا پڑے، وہاں پر یہ نہ سوچنا پڑے کہ میں نے اور کر لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اور رمضان المبارک سے بڑھ کر بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے، جہاں پر اللہ نے خیر و برکات کو لا کر جمع کر دیا ہے۔ تو خوب دعائیں کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو میں دعا کی قبولیت کا اور اس کی شرائط کا تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک آدمی جو بڑا پراگندہ حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیوں قبول ہوگی جب کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، جسم میں دوڑنے والا خون سب حرام کا، اللہ دعا کیوں قبول کرے گا؟ آج جو لوگ دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ دعائیں میری مانی جا رہی ہے اور اس کے مطابق مجھ کو عطا کیا جا رہا ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ کچھ رکاوٹ تو نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر کچھ خامیاں تو نہیں رہ گئی، دعا میں کچھ خامی تو نہیں رہ گئی۔ عطا کرنے والے کے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ خطا میرے اندر ہے، رب العالمین کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر میں نے صحیح طور پر دعا مانگی ہوتی تو یقیناً قبول ہوتی اور اپنا اثر لے کر آتی، بالکل واضح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کا تذکرہ کیا، اور یہ دعا ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے، بڑی چھوٹی اور مختصر مسند احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن تعمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کو بتایا کہ انہیں بادشاہ نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کے دین کو تبدیل کرنا چاہا، کہا کہ دیکھو اسلام چھوڑ دو، نہیں تو ہم بہت سخت سزا دیں گے، جان لے لیں گے۔ کہا کہ جان دینا گوارا ہے۔ اس کے بعد پکڑ کر لے جایا گیا، لے جا کر ایک اونچی پہاڑی سے ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو آرڈر دیا سپاہیوں کو، اس اونچی پہاڑی سے لے جا کر انہیں پھینک دو، جہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تو ان لوگوں سے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے، کافی ہو جا۔ تو اللہ نے وہاں وائبریشن پیدا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے سپاہی تھے وہ خود گر گئے اور یہ سلامت چلے آئے۔ بادشاہ حیران، کہا کہ سپاہی لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ سب مر گئے، پھر تم کیسے زندہ بچے؟ تو کہا اللہ کی دعا کی برکت سے۔ اس کے بعد ان نے حکم دیا کہ ان کے لیے انہیں جا کر کشتی میں رکھو، سمندر میں لے جا کر پھینک دو۔ وہاں پر بھی وہی ہوا، یہی دعا مانگی، اللہ نے اسی دعا کی برکت سے انہیں نجات دے دی۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تو ان لوگوں کے خلاف میرے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ تو دشمن ہے یا انسان کو کہیں کوئی خطرہ ہے، کوئی مشکل ہے، تو ایک جامع دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ایک واقعے کے تناظر میں، کہ ایک چھوٹی سی دعا کی برکت سے جہاں بظاہر کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے اور انہیں کام آئے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں نجات عطا کی۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو جب کوئی چیز نوازنا چاہتا ہے تو اس کی طلب دل میں ڈال دیتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اور پھر وہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب دعائیں مانگ کر ڈیمانڈ کر کے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، بڑی تمناؤں اور مرادوں کے بعد وہ چیز ملتی ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی میں نے، بڑا مختصر وقت ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں کافی ہوگی۔ جو دعائیں ہیں آپ دیکھیں، دعاؤں کی کتابیں بھی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل خانہ تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص امام کے لیے کہا کہ اگر امام صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو غلط ہے، اسے تمام لوگوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ یہاں امام سے مراد حاکم وقت ہوتا ہے، جو تمام مسلمانوں کا نگراں ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی تمام رعایا کے لیے۔ یہاں ہم اس کو اگر چھوٹے انداز میں دیکھیں تو جو ذمہ دار ہوتا ہے قوم کے، ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے دعائیں کریں۔ اور ویسے بھی جب ہم اللہ سے ربنا کہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے دنیا کے جتنے انسان گئے ہیں جو مومن تھے انہیں بھی بخش دے۔ تو دنیا کے تمام مومنوں کے لیے وہ دعا ہو جاتی ہے، لیکن نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور دعا بھی عبادت ہے، وہ بھی نیت کے پر منحصر ہے۔ تو اس کا اہتمام جو سنت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو روزے کی توفیق دی ہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، ایک بڑا سنہری وقت ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر ملے گی، وہ بھی ایک موقع ہے، کوئی موقع گنوانا نہیں چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ کاش ہم نے اور دعائیں مانگی ہوتی، وہاں ہمیں اس کاش کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں روزوں کا جیسا حق ہونا چاہیے ویسا حق ادا کرنے کی توفیق دیں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو کہ دعا ہے، جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت اور ہر وقت کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں خاص طور کے پر ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے جو تیرے حبیب نے ہمیں سکھائی ہے، اور جو ہم مانگے پروردگار ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، اس لیے کہ تو عطا کرنے والا ہے، انت المعطی، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کسی اور در کے پر بندہ جائے تو کہاں جائے۔ ہم پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، بیماریوں کا، بہت ساری پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا شکار ہیں، پروردگار تیرا در ہے جہاں پر ہم اپنی ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو پیش کر کے اس سے نجات چاہتے ہیں۔ پروردگار یہ زندگی جو تو نے ہمیں امتحان کی شکل میں عطا کی یقینی طور کے پر بڑی آزمائشوں والی ہے، اور ہمیں ان آزمائشوں کا یا ان مشکلات کا شکار نہ بنانا جس کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ بِهِ، لا طاقت بھی، جس کی طاقت ہمیں نہ ہو تو ہمیں اس کا مکلف بھی نہ بنا، اور جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں پروردگار اس کے اندر اثر پیدا کر، تاکہ یہ شرف قبولیت حاصل کرے اور اس کی بنیاد کے پر دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔